الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی جو کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہماری 5 کلاسیں ہو چکی ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 قسطیں ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ آج 6ٹھی کلاس یا 6ٹھی قسط ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور اس 6ٹھی قسط کا جو آغاز ہوگا وہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ صفحہ 45 سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کریں گے، اور صفحہ 45 سے مقالہ ثانی شروع ہو رہا ہے۔ شروع کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے 2 مقالے جو ہیں ان کے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے۔ الحمدللہ ایک مقالہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور پہلا مقالہ جو ہے وہ 2 اسباق کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا۔ اب یہ دوسرا مقالہ جو ہے وہ مقالہ ثانی جو ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن یہ پچھلا جو، بلکہ پچھلی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلاسیں جو ہیں چیپٹر نمبر 2 کے حوالے سے، یعنی پہلا چیپٹر جو تھا اس میں ہماری 2 قسطوں میں اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور دوسرا چیپٹر جو ہے اس کو ہم نے 3 قسطوں میں پڑھا ہے۔ تو یہ دوسرا چیپٹر جو ہے نا، اس کا بس چھوٹا سا خلاصہ میں ایک آپ کو جو ہے وہ عرض کر دوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا مطلب ہے مبعوث کیے جانے کا مقصد، مقرر کیے جانے کا جو مقصد ہے، اس کے حوالے سے جس آیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ آیت سورہ صف کی 9 نمبر آیت ہے۔ ابھی میں نے اس کی تلاوت بھی کی ہے۔ ویسے یہ آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن ہمارے پیش نظر سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو ہے نا، کیونکہ اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ آگے پیچھے کی جو آیات ہیں نا وہ اس مضمون کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے لنک کرتی ہیں، تو اس کو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جو چند چیزیں جو ہے وہ سمجھی ہیں، اس میں پہلی بات یہ سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے مطابق 2 چیزیں دے کر جو ہے وہ بھیجا۔ ایک ہے الہدا۔ الہدا سے مراد قرآن حکیم ہے، یہ تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا قرآن حکیم دیا، دوسرا
و دین الحق، دین حق کے حوالے سے ہم نے یہ بات تفصیل سے یہ سمجھی ہے کہ یہ دین حق اصل کے اندر دین اللہ ہے. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی نظام زندگی جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، یعنی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے. مثال کے طور پر عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، معاشرت ہے، معاش ہے، سیاست ہے، یہ انسانی زندگی کے گوشے ہیں نا. تو ہر ایک کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو تو یہ دین اللہ ہے. اور یہ دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، الہدا اور دین اللہ یا دین حق، اللہ کی اطاعت پر مبنی ایسا نظام زندگی جو ہر گوشے کا احاطہ کرتا ہو، انسانی زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہو اور اس میں کوئی شریک نہ ہو. اور یہ اس لیے دے کر بھیجا لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ دو چیزیں دی گئی ہیں وہ اس کو غالب کر دیں. اور غالب کی مثال یہ پہلے آ چکی ہے کہ دیکھیں گھوڑا، ایک انسان جو ہے نا جب اس کے اوپر وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا تو گھوڑا اگر تو اس کے قابو میں ہے تو وہ غالب ہے. اگر گھوڑا قابو میں نہیں ہے، گھوڑا اپنی مرضی کا ہے تو اسے پھینک بھی سکتا ہے، پھر وہ بے قابو ہے، وہ پھر غالب نہیں. تو غالب یا لِیُظْہِرَہُ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں، یہ جو دین حق دیا ہے اس کو غالب کر دیں. الدین کل، چوتھی چیز یہ دین کے یعنی نظام زندگی کے ہر گوشے پر، الدین کل یعنی جو بھی نظام زندگی ہے اس کا ہر گوشہ اس کے تابع ہو. مثال کے طور پر دیکھیں ہندوستان کے اندر، ویسے تو پاکستان کی بھی مثال یہی بنتی ہے لیکن وہاں ذرا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. مسجدیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور جو ہے وہ اور بھی دینی جماعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے بزرگ وہاں ہیں، کیا دین بھی غالب ہے؟ جب آپ مسجد بنا سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، دین غالب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو آپ کا معاشرتی نظام ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے، جو آپ کا معاشی نظام ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے، جو آپ کا سیاسی نظام ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے. تو یہ بس ایک مذہب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دین کے تابع کئی مذہب ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی ہوگا، اور وہ دین ہوگا جو غالب ہوگا، جس کے تابع ہوگا اس ملک کا معاشی نظام، جس کے تابع ہوگا اس ملک کا معاشرتی نظام، جس کے تابع ہوگا اس ملک کا سیاسی نظام، وہ غالب ہے. باقی عقائد، عبادات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اگر اسلام بھی غالب ہے تو وہاں بدھ مت بھی رہ سکتا ہے، ہندو بھی رہ سکتا ہے، سکھ بھی رہ سکتا ہے، یہودی بھی رہ سکتا ہے، کوئی بھی رہ سکتا ہے. صرف وہ اسلام کو غالب تسلیم کرے. یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں، تابع ہو کر رہیں. جس طرح انگریز کا جو نظام تھا تو مسلمان تھے، ہندو تھا، عیسائی تھے، بدھ مت بدھ تھا. تو یہ اس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
اور ایک چیز اور ہم نے پڑھی ہے، وہ ذرا ایک پہلو پر تو میں نے بات کر لی تھی، تو ایک پہلو وہ جو ہے نا اس کو میں ابھی میرے ذہن کے اندر آیا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کا تعین، یہ تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک طرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بھی ہدایت کے لیے ہی ہے نا۔ اور ایک طرف اللہ وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، سمجھ گیا نا، پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ تو انسانوں نے اپنے طور پر بھی کوشش کی کہ اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف ہونا چاہیے، چنانچہ ارسطو اور افلاطون، ان کے زمانے میں ان چیزوں کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے۔ یہ ارسطو نے جو جمہوریت کا جو ہے وہ تصور دیا، کیوں دیا تھا بھلا؟ وہ اس کو بادشاہ ہوتے تھے، وہ کہتا تھا بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو باقی عوام پہ کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو اس نے بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جمہوریت کا تصور دیا تھا۔ اسی طریقے سے افلاطون جو ہے وہ، ہم تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کارل مارکس جو ہے وہ پہلا آدمی تھا۔ کارل مارکس پہلا آدمی نہیں تھا جس نے یہ معاشی نظام جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک اعتدال لانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے افلاطون جو ہے اس نے بھی ایسے اصول دیے تھے، اور اس نے اس کی نفی کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ حکمرانوں کو 1 روپے کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب دیکھیں یہ کس بنیاد کے اوپر اس نے کہا؟ اس نے کہا جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگا، رکھ نہیں سکیں گے، تو یہ انصاف کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کسی چیز کے مالک ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ انصاف ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کو یہ اختیار ہوگا تو پھر یہ ناانصافی کریں گے۔ یہ افلاطون کا جو وہ نقطہ نظر تھا۔ تو یہ افلاطون اور جو کیا اس کو کہتے ہیں ارسطو، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ پہلے، تقریباً کوئی 2500 سال یا اس سے بھی کم و بیش عرصہ پہلے آئے۔ تو گویا کہ ایک طرف انسان اپنی عقل کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں حکمران اور عوام جو ہے اس کے اندر ایک اعتدال ہو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اور وہ ارسطو کا تصور تھا جمہوریت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے عوام شامل ہو جائیں گے، اور یہ جو افلاطون تھا اس کا ایک معاشی نظریہ تھا۔ وہی نظریات ہیں جن کو پھر والٹیر روسو یا کارل مارکس جو ہے وہ انہوں نے، اور پھر درمیان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، محنت کی ہے، کرتے کرتے بات یہاں تک آئی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام انسان نے اپنی ذہنی سوچ سے، اور جس کو کہتے ہیں کہ پھر اس کا ایک ٹرائل بھی آدمی کرتا ہے، پھر اس ٹرائل میں کبھی فیل ہوتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، یا کچھ کامیاب ہو جاتا ہے، کچھ فیل ہو جاتا ہے، پھر نیا ٹرائل کرتا ہے، نیا ٹرائل کرتا ہے۔ اب دیکھیں جمہوریت کا ٹرائل فیل ہو گیا، اور وہ کمیونسٹ انقلاب جو تھا کارل مارکس کا، وہ ٹرائل فیل ہو گیا، 30-40 سال کے بعد فیل ہو گیا۔ تو اب ویسے ایک تیسرا ٹرائل چل رہا ہے چائنا کے اندر، جو چل رہا ہے نا، یہ تیسرا ٹرائل ہے۔ یہ نہ سمجھ لیں جمہوریت ہے، نہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ پارٹی تو ایک ہی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، اس کے نیچے اب چونکہ وہ ویسے بھی باندھا، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک تیسرا ٹرائل ہے۔ تو جب انسانی عقل جو ہے
وہ کوششیں کر رہی تھی تو انسان جہاں تک پہنچ سکتا تھا اپنی عقل سوچ فکر کے اعتبار سے، یہ صرف فکر کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے فکر اور ایک کیا ہے عمل، اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ ایک ہے فکر، ارسطو نے، افلاطون نے، کارل مارکس نے، والٹر نے، روسو نے فکر دی تھی، اور یہ جب فکر جو ہے وہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع فکر دے کر بھیج دیا گیا، جس میں اسی فکر کا توڑ تھا جو ان کی وہ عقل سے تلاش کر رہے تھے۔ اچھا اب رہ گیا اس کا پریکٹیکل عمل، فکر اور عمل، تو یہاں نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ دین کا غالب ہو جاتا، تو نوٹ کر لیں وہ زمانہ اصل میں ابھی آیا نہیں تھا، ابھی یہ ٹرائل کرنا تھا انسان نے۔ یہ ٹرائل جو جمہوریت کا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا؟ 1799 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرانس میں انقلاب آیا نا جمہوری، اور یہ 1700 کتنے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ آیا ہے 1700 نہیں 1917 میں آیا روس میں۔ مطلب یہ ہے کہ فکر کے بعد اب انقلاب آ گیا، جزوی ٹھیک ہے جو کچھ بھی آیا، گویا کہ انسان کی پریکٹیکلی کوشش بھی سامنے آ گئی۔ تو اب تقاضا کیا ہے؟ اب تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو نظام دیا گیا ہے اس کا پریکٹیکل سامنے آئے، اس کا پریکٹیکل سامنے آئے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے 2 آدمیوں سے کام کروایا وہ فیل ہو گئے، تو اب تیسرے کو اس لیے بھیجا گیا کہ یہ ان کو بتائے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اب جو ٹائم ہے وہ یہ ٹائم ہے جس میں یہ دین پوری زمین کے اوپر غالب ہوگا، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ نوٹ کر لیں، ہمارے دل کے اندر کوئی یقین نہیں ہے، شکوک و شبہات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب غار ثور میں بیٹھے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی آدمی یہ بات آ کر کہتا کہ یہ جو 2 آدمی غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 8 سال کے بعد مکہ فتح کر کے ایک اس پورے ملک کا حکمران بن جائے گا، اور 10 سال کے بعد دوسرا بن جائے گا جو اس کے ساتھ ہے۔ ساتھ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ کیا کوئی عقل مان سکتی تھی؟ بھی یہ تو چھپے ہوئے ہیں غار ثور میں۔ جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کا دفاع کر رہے ہیں اور لوگ خندق سے جو ہے وہ معذرتیں کر کے جا رہے ہیں، کوئی آدمی کہتا کہ یہ جو خندق سے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خندق 5 میں ہوئی ہے نا، 8 میں مکہ فتح ہوا، تو 8 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ خندق کھود کر دفاع کرنے والے عرب کو فتح کر لیں گے، تو کسی کی عقل میں یہ بات آتی تھی؟ کسی عقل میں نہیں آتی۔ اچھا صلح حدیبیہ کے وقت آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ کوئی بندہ کہتا کہ جی 2 سال کے بعد تو مکہ فتح ہو جائے گا، کوئی عقل مانتی تھی؟ تو یہ سمجھ لے اس کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ بس اس میں صرف یہ بات ہے کہ ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہو جائے یا نہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اگر حصہ ہے تو آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے۔ جو مکہ میں ہی شہید ہو گیا اس نے تو مکہ فتح نہیں دیکھا، نہ وہ کیا اسے کہتے ہیں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ ان کی بیوی جو تھی کیا نام تھا ان کا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ 70 آدمی جو احد میں شہید ہو گئے انہوں نے کیا دیکھا؟
13 آدمی بدر میں شہید ہو گیا، انہوں نے کیا دیکھا؟ تو دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ہے کہ کس کا حصہ ہے اور کس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اصل میں اس کے عمل کا وقت اب آ رہا ہے، اس وقت صرف ایک ماڈل دیا گیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا۔ تیسری چیز جو اس میں ہم نے پڑھی، وہ ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا غالب ہونا کیوں ضروری تھا؟ تو اس حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ دین اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو غالب ہے، اگر وہ غالب نہیں ہے وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ غالب کر کے ہی جانا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری یہ کہ اس کے بغیر اتمام حجت اور قطع عذر نہیں ہوتا تھا، اور بعد والے جنہوں نے پوری زمین کے اوپر اس کو غالب کرنا ہے ان کو تو پھر یہی بات رہتی کہ یہ تو بس ایک کہانی ہے جیسے کہتے ہیں، اس کا کوئی پریکٹیکل تو نہیں ہے، لہذا اس کا پریکٹیکل دکھانا لازمی تھا۔ اچھا، بس آخری 2 باتیں اس کے بعد جو انہوں نے بیان کی وہ بھی میں عرض کر دوں، چھوٹی سی ہیں بس۔ ایک تو وہ مغربی مفکرین مستشرقین، ان کی غلطیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ جو مغربی لوگ ہیں وہ جب اسلام پر غور و فکر کرتے ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم کام کیا ہے جو پوری تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی آدم کے جیسے بیٹے ہیں اسی طرح بیٹے ہیں لیکن پیغمبر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ پہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اصل کے اندر ان کا کانسیپٹ پیغمبر کا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کانسیپٹ پیغمبر کا کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ان کی تو 12 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اور جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کا ایک تصور ہوتا ہے نا کہ بزرگ آدمی ہے جی، اس نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی وہ ان کے تصورات ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا کام کیا لیکن وہ پیغمبر نہیں مانتے۔ اور ایک آخری بات جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں کہی وہ یہ کہی کہ یہ کام کرنا امت کا فرض منصبی ہے، یعنی یہ غلبے کی جد و جہد اب کس کے ذمہ ہے؟ امت کے ذمہ۔ تو جو سمجھتا ہے میرے ذمہ وہ پھر کام کرے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ نرا نمازوں پر ہی نہ رہ جائے، روزوں پر ہی، داڑھیوں پر ہی زور لگا کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، کمر کسے۔ چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ مقالہ ثانی، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے تھے اس کا بنیادی طریقہ کار۔ منہاج کا کیا مطلب ہے؟ منہج و منہاج، طریقہ کار۔ دیکھیں 2 چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے کوئی کام اور دوسرا اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ تو منہاج یا منہج اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو، کام ہم نے سمجھ لیا پچھلے مقالے میں، اب اس کا طریقہ کار سمجھ رہے ہیں ہم دوسرے مقالے میں، یہ سمجھ لیں۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ
اس میں بھی ہرگز کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل انسانی کے کسی فرد پر با تمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ باقی دو انقلاب آئے ہیں وہ جزوی تھے. ایک بادشاہت کی جگہ جمہوریت، اور دوسرا معاشی نظام جو ہے اس کی جگہ جو معاشی نظام آیا اس میں ذاتی ملکیت اور ذرائع آمدنی کی فرد کے لیے نفی کر دی گئی کہ یہ اس کا مالک فرد نہیں ہو سکتا، ریاست ہو سکتی ہے. تو جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے اس میں لوگوں کے عقائد بھی بدلے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ سب سے مشکل کام ہے، عقائد بدلنا. عقائد بدل گئے، عبادات بدل گئی، رسم و رواج، شادی بیاہ، مرنا، پیدائش، خوشی غم جسے کہتے ہیں. پھر معاشرتی نظام بدل گیا، پھر معاشی نظام بدل گیا، پھر سیاسی نظام بدل گیا. یہ ہے کامل انقلاب. اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس اور انقلاب روس سب کے سب جزوی تھے، اور ان کے نتیجے میں حیات انسانی کے صرف کسی ایک ہی گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی. جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاست و حکومت میں، اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی، اور عقائد، نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت، الغرض حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا. مزید برآں اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کی ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، اور پھر تنظیمی مراحل بھی خود ہی طے کیے ہوں، اور پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش تصادم کے جملہ مراحل سے گزار کر خود ہی کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو. یعنی ایسا تو پوری تاریخ انسانی تاریخ میں ہی نہیں کوئی ملتا کہ ایک ہی آدمی ہے جو نظریہ پیش کر رہا ہے اور سارے مراحل سے گزر کر انقلاب برپا کر کے وہ خود حکمران بھی ہے. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون نہیں جانتا کہ انقلاب فرانس اس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو والٹر اور روسو ایسے بیسیوں مصنفوں کی تالیفات کے ذریعے تخلیق پایا اور پھیلا. لیکن انقلاب عملاً کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں برپا ہوا. یعنی وہ جو فکر دینے والے تھے یا کتابیں لکھنے والے تھے وہ انقلابی نہیں تھے، وہ صرف کتابیں لکھنے والے رہ گئے. اور اس کی بالفعل رہنمائی ان مفکرین کا کوئی حصہ نہیں، یعنی ان کا کوئی عملی رہنمائی میں حصہ ہی نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی میدان میں خود لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح انقلاب روس کی اساس اس فکر پر قائم ہوئی جو مارکس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف داس کیپٹل کے ذریعے پیش کیا. لیکن خود مارکس کی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب کے عملاً برپا ہونے کے امکان پیدا نہ ہو سکا. اگرچہ بعد میں ایک فعال شخص لینن نے اس فکر کے ذریعے انقلاب برپا کیا. اچھا اس میں ایک اور بات شامل کر لیں. ارسطو اور افلاطون کہاں کے تھے؟ یونان کے. انقلاب کہاں آیا؟ فرانس میں. اور
کارل مارکس کہاں کا تھا؟ جرمنی کا، اور باقی زندگی اس کی یورپ میں گزری، برطانیہ میں گزری غالباً۔ انقلاب کہاں آیا؟ روس میں۔ یعنی جن علاقوں میں وہ رہے جہاں انہوں نے فکر دی وہاں کوئی انقلاب نہیں آیا، جبکہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے فکر دی وہیں انقلاب بھی آیا۔ اگرچہ بعد میں ایک فعال شخص لینن نے اس فکر کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت محیر العقول کارنامہ، یعنی عقل کو حیرت کرنے والی بات یہ ہے، کارنامہ اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر کل 23 برس میں، اور وہ بھی شمسی نہیں بلکہ قمری سال، مطلب یہ ہے چھوٹا ہوتا ہے نا، انقلاب اسلامی کی تکمیل فرما دی، اور ایک وسیع عریض خطے پر دین حق کو اپنے سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچے سمیت بالفعل قائم و نافذ کر دیا۔ یہ زیادہ جس پر زور ہے وہ کیا ہے؟ یہ سماجی یا معاشی اور سیاسی، یہاں انقلاب اصل میں یہی آتا ہے۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ ایک فرد واحد کی مختصر سی زندگی کے 22 سالوں میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب کے از ابتدا تا انتہا جملہ مراحل طے پا جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز اور انقلابی عمل کا زور، ٹیمپو اتنا شدید نظر آتا ہے کہ سیرت مطہرہ کے مطالعے میں بالعموم نگاہیں صرف تصادم و کشمکش کے مختلف مراحل و مظاہر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ ذرا غور کیا؟ یہ ذرا غور کرنے والی بات کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب تھوڑے سے ٹائم میں آیا، تو اس میں واقعات جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوئے، لہذا اس تیزی کی وجہ سے ایک چیز لوگوں کو سمجھنے میں کمی ہوئی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ویسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا بھی دیں گے، آپ کوئی کتاب لیں سیرت نبوی کی یا اسلامی تاریخ کی لے لیں، تو ہجرت سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہجرت سے پہلے کی تاریخ 13 سال کی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں صافہ ڈال دیا اور آپ کی گردن پر اوجری رکھ دی، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا، یا وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے شوہر یاسر کو شہید کر دیا گیا، یا آپ طائف گئے تو پتھر لگ گئے، یا یہ ہے کہ آپ وہاں سے شیب بنی طالب کے اندر جب وہ منتقل ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے لکھنے والے کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لکھ دے تو وہ دوسری بات ہے نا، کوئی چیز نہیں رہتی۔ جبکہ ہجرت کے بعد پھر وہ بدر کو لے کر بیٹھ جائے تو اس پہ جتنا مرضی لکھ لے، پھر خندق کے اوپر، احد کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مکی دور ہے اس میں جو اصل چیز ہے وہ نہیں لوگوں کو نظر آئی، جو ڈاکٹر صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں نظر آئی، کیونکہ ٹیمپو اتنا تیز تھا۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے تو یہی چند واقعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تاریخ یا یہ ساری چیزیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا، تو جب وہ پیچھے دیکھا تو پیچھے تو ان کو جو چند چیزیں ملی،
باقی ہجرت کے بعد پھر وہ ان کو نظر آتی ہے یہ 10 سال. چلیں آپ اس کو ذرا دیکھیں, دوبارہ اس کو پڑھ لیں. ایک فرد واحد کی مختصر سی زندگی کے 22 سالوں میں تاریخ انسانی کے عظیم ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب کے از ابتدا تا انتہا جملہ مراحل طے پا جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز اور انقلابی عمل کا زور ٹیمپو اتنا شدید نظر آتا ہے کہ سیرت مطہرہ کے مطالعے میں بالعموم نگاہیں صرف تصادم اور کشمکش کے مختلف مراحل و مظاہر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں. اور جس طرح کسی زور شور سے بہنے والی پہاڑی ندی کو دیکھتے ہوئے انسان بالعموم اس کی سطح کے ہیجان اور اضطراب ہی سے مبہوت سا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی اسے نہیں ملتا. یا کبھی آپ چلیں, اب تو خیر موبائلوں پہ بھی یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں نا, آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں تو وہاں جب وہ تیز وہ بارش پڑتی ہے نا تو وہاں پانی تیز ہو جاتا ہے, تو اس میں پتھر بھی جو ہے نا وہ بہہ رہے ہوتا ہے. تو اگر ہمارا یہاں میدانی علاقے کا آدمی کبھی وہاں جا کر کھڑا ہو جائے تو وہ ہکا بکا سا رہ جاتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر. تو یہ اس کے ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ گہری کتنی ہوگی. وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ گہری بہت ہوتی ہے. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جو گہرائی والی چیز ہے نا وہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی, اور اس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی اسے نہیں ملتا. اسی طرح انقلاب نبوی کا اساسی منہاج بھی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو بنیادی طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں یہ انقلاب آیا ہے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا. وہ بنیادی طریقہ کار, نوٹ کر لیں, بنیادی طریقہ کار نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں آپ کو اس کو اس طرح سمجھاؤں. دیکھیں یہ چھت ہے, ہمارا ارادہ کیا ہے؟ چھت پہ جانے کا. تو چھت پر جانے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے, سیڑھی چاہیے نا. تو جب بندہ اوپر چلا گیا ہے تو اب آپ سیڑھی کا سوچیں گے؟ اب سیڑھی کا ذہن میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. جب انقلاب برپا ہو گیا تو وہ پچھلی بات جو تھی وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں کہ یہ کیسے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. وہ بندہ اوپر کھڑا نظر آ رہا ہے, بس پہنچ گیا بندہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہے. اسی طرح انقلاب نبوی کا اساسی منہاج بھی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا. چنانچہ اول تو سیرت مطہرہ سے متعلق جو مواد جمع ہوا وہ تھا ہی سارے کا سارا مغازی پر مشتمل. مغازی, غازی, تو مغازی پھر کیا ہوا؟ جنگیں. یعنی پہلے جو سیرت کی کتابیں لکھیں گی ان میں صرف جنگیں ہی تھی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آتی نہیں تھی کہ جس کو ذکر کیا جائے. چنانچہ تاحال, اچھا مغازی پر مشتمل, تاحال بھی سیرت مبارکہ کے مطالعے میں اصل توجہ مرتکز رہتی ہے ہجرت سے پہلے کی کہ پیسیو ریزسٹنس. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو ہاتھ باندھے رکھو, خواہ تمہارے اوپر ظلم کرے, زیادتی کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, سورہ نساء میں آئے نا الفاظ وہ. تو جس کے اہم نقوش ہیں تمام مسلمانوں پر بالعموم اور غلاموں پر بالخصوص شدید بہیمانہ تشدد, ہجرت حبشہ, یعنی اس کا تذکرہ آ جائے گا ہجرت سے پہلے کی ہجرت حبشہ ہوئی تھی. شیب بنی ہاشم, یوم طائف, فیصلہ قتل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, محاصرہ کاشانہ نبوت, غار ثور اور تعاقب سراقہ بن مالک
اور ہجرت کے بعد کے اقدام اور ایکٹیو ریزسٹنس پر، جس کی اہم اور نمایاں نشانات ہے قریش کی معاشی ناکہ بندی۔ یعنی اب بھی جو لوگ لکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو لکھتے ہیں، وہ اصل بات جو ہے اس تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ بدر، احد، احزاب کا مسلح تصادم، جس میں عارضی سا وقفہ ہوا صلح حدیبیہ سے، جس کے ختم ہوتے ہی تصادم دو گونا ہو گیا۔ دو گونا، دو طرفہ، یک گونا، یک طرفہ۔ دو گونا سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف اندرون عرب تو پہلے ہی کشمکش شروع ہو گئی تھی نا بدر سے، تو اب بیرون عرب بھی شروع ہو گئی، یعنی اندرون عرب بھی جس کے اہم نقوش ہیں فتح خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین، اور بیرون عرب بھی جس کے نمایاں نشانات ہیں غزوہ موتا اور سفر تبوک۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو طرفہ جد و جہد ہے، اندرون عرب بھی اور بیرون عرب بھی۔ حضرت اکبر الہ آبادی کے اس حد درجہ سلیس لیکن نہایت ہی پرمانی شعر کے مصداق کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ وہ کہتا ہے جی بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شان سے ہیں، اور غار حرا میں کسی اور شان سے۔ آپ یوں ذرا سمجھ لیں اس کو کہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا پیر کسی اور شان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو باہر نکلتا نہیں، اسی لیے اس نے کہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے کیا کہتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ، آپ غار حرا کو خانقاہ سمجھ لیں یا اس کو سمجھ لیں کوئی ایسی جگہ، تو اس سے نکلے ہیں تو پھر میدان بدر بھی سجا ہے، احد بھی سجا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم انقلابی جدوجہد کی طے میں کار فرما وہ اصل طریقہ کار، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا جو زور ہے وہ اصل طریقہ کار سے ہے۔ اصل طریقہ کار، بلکہ طریقہ کار نہیں، طریق کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا کیا نام ہے؟ طریق القرآن، ٹھیک ہے نا، یہ طریق ہے، طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہی مقصد ہے، طریق راستہ، ٹھیک ہے نا، طریق القرآن قرآن کا راستہ۔ تو انقلاب کا راستہ، یہاں طریق کا کیا مطلب ہے؟ کہ انقلاب کا راستہ، یا کام کرنے کا راستہ، یا آپ اسے راہ عمل بھی کہہ سکتے ہیں، راہ عمل کہتے ہیں نا، یعنی ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کی راہ۔ تو اصل طریقہ کار اور اساسی منہج عمل کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ مردان کار فراہم ہوئے جنہوں نے آیا قرآنی، یعنی یہ آیت قرآنی تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بدر لڑی، جنہوں نے احد لڑی، جنہوں نے خندق لڑی، فتح مکہ تبوک، وہ جو ان کا اصل نیوکلس تھا وہ کہاں تیار ہوا؟ مکہ میں تیار ہوا۔ نوٹ کریں چاروں خلیفہ وہاں کے ہی ہیں۔ یہ نیوکلس جو ریڑھ کی ہڈی جسے آپ کہتے ہیں وہ کہاں تیار ہوئی؟ وہ مکہ میں تیار ہوئی۔ وہ کیسے تیار ہوئی؟ یہ ہے اصل بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے ذریعے سے وہ مردان کار فراہم ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا، اور قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے
کہ ایمان والوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور وہ بھی ہے جو اپنی نظر جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے، کب اللہ ہماری جان مانگتا ہے، اور انہوں نے اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائے۔ تو یہ بندے کیسے کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل میں وہ چیز۔ اچھا یہ ترجمہ چھوڑ کے نیچے آ جائیں۔ بہر صورت اچھا نہیں بلکہ کہ مصداق انقلاب نبوی کے شجرہ طیبہ کو اپنے خون سے سینچا، یعنی ان لوگوں نے سینچا نا جو تیار ہوئے، مکہ میں تیار ہوئے، اپنی ہڈیوں اور گوشت پوشت کی کھاد سے پروان چڑھایا۔ یہ آگے فارسی کا شعر ہے، اور یہ میں نے کافی محنت کی ہے اس کے ترجمہ کو ڈھونڈنے کی، تو بہرحال ترجمہ کر دیتا ہوں ان کا، آپ اس کو پھر پڑھ لینا۔ انہوں نے خاک و خون میں قربان ہو کر تڑپنے کی کیسی خوبصورت رسم ادا کی کہ اللہ ان پاکیزہ فطرت عاشقوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ بنا کر دند خوش رسم بقا کے خون و غلطی دن، خدا رحمت کنندے خدا رحمت کنندے این آشکان پاک تینت را۔ آگے قرآن حکیم کی 4 اہم اصطلاحات۔ اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم قرآن حکیم کی جانب رجوع کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے انقلابی پہلو کی وضاحت کے لیے 3 بار ان الفاظ مبارکہ کو دہرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ 3 دفعہ دہرائے ہیں سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف میں۔ یہ اصل کام ہے، مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ترجمہ چھوڑ کے نیچے آ جائیں پھر۔ تو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج کی وضاحت کے لیے 4 اہم اور بنیادی اصطلاحات کو پورے 4 بار دہرایا، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے جو بنیادی طریقہ کار تھا اس کی 4 اصطلاحات ہیں، اور اس کو قرآن میں 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ چلیں وہ 4 اصطلاحات کیا ہیں؟ تلاوت آیات قرآن، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اب ذرا نیچے آ جائیں۔ چنانچہ یہ پہلا مقام ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ وارد ہوئے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب وہ آیت شروع ہو رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا، اور وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے کیا کرے گا؟ تیری آیات پڑھے گا، پہلی بات۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی تجویز تھی، ٹھیک ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب یہ الفاظ بھی ذرا سمجھ لیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو حکم تھا یا درخواست تھی؟ درخواست، دعا درخواست ہوتی ہے۔ اچھا درخواست میں ایک بات سمجھ لیں، جس سے آپ درخواست کرتے ہیں اس کی مرضی ہے وہ رد کر دے یا ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انک انت العزیز الحکیم۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تو رد کر سکتا ہے، تو عزیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میری ایک تجویز ہے، تو رد کر سکتا ہے، انک انت العزیز، اور تو حکیم بھی ہے۔ اگر تو رد بھی کر دے گا تو میں دل میں شکوہ نہیں کروں گا،
کہ میں نے بڑا پلان پیش کیا تھا، میں پھر بھی یہ مانتا ہوں کہ تو حکیم ہے اور تیری حکمت میں اس سے بہتر منصوبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دعا انہوں نے درخواست کی. اس میں 4 چیزیں. اب نیچے آ جائیں ترجمے کو چھوڑ کر. پھر 3 ہی رکوعوں کے بعد 18ویں رکوع کے آخر میں یہ واضح کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل اسی دعائے ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، اور ان ہی اصطلاحات اربع کو دہرا دیا گیا. یعنی اس سے آگے جا کر آیت نمبر 191 بنتی ہے. یہ 129 تھی تو وہ 151 میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب یہاں بھی دیکھیں، نوٹ کریں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے ہی اندر سے ایک رسول اٹھا دیا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ یزکیکم. یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں، ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کا ذکر آخر پہ کیا تھا. اللہ نے جب اپنی طرف سے اس کو قبول کیا تو تزکیہ دوسرے نمبر پر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ترتیب میں جو کمی بیشی تھی اس کو اللہ نے جب دور کر دیا، ٹھیک ہے، تو باقی چیزیں وہی قبول کر لی. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں. وہ یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تو آج کا پیر جو ہے وہ کیسے کرواتا ہے تزکیہ؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا ہے تو پھر وہ اس کی دلیل وہاں سے ہونی چاہیے نا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اب ترجمہ چھوڑ کے تیسرے نمبر پہ آ جائیں. تیسرے نمبر پر یہ آیت، اور یہاں یہ بھی نوٹ کر دے جائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کلمے کا ہی جو ہے وہ 13 سال انہوں نے بس کلمے کی محنت کی ہے. کلمے کی محنت کا پورے قرآن میں ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے. یہ 4 جگہوں پر اللہ کہتا ہے کہ کیا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3، اگلی سورت یعنی سورہ آل عمران، یہ تیسرا مقام آ گیا، میں یہ مضمون مزید شان اور عنبان کے ساتھ وارد ہوتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کہتا کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب ہم نے انہی میں سے جو ہے وہ رسول اٹھایا. اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اس کی، کس کی؟ اللہ کی، جس نے بھیجا ہے اس کی آیات پڑھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ کام ہوا ہے 13 سال. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اور میں کہا کرتا ہوں جب یہ کام بند ہو گیا تو گمراہی پھر آ گئی. مسجد تو سنبھالی ہوئی تھی، مکے کے مشرکوں نے بھی، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ حج عمرہ بھی کرتے تھے. اگر یہ سمجھیں کہ جی حج عمرہ اور یہ نمازیں پڑھ کے تو کام پورا ہو گیا، تو یہ تو وہ مشرکین کرتے بھی تھے. تو بہرحال نمبر 4، آخری بار یہ مضمون 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں آتا ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 2، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تھی جو بھی ہم نے پڑھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول اٹھایا. اور وہ رسول کیا کرتا ہے جسے اٹھایا؟
یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اس اللہ کی جس نے اسے اٹھایا ہے، مبعوث کیا، اس کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب تک یہ چار کام نہیں ہو رہے تھے، یہ کام نہیں ہو رہے تھے تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ نوٹ کرتے جائیں، اب جب یہ کام بند ہو گئے تو گمراہی آ گئی ہے، وہ اس گمراہی کی وجہ سے تو ہم دین سے مذہب پر آ گئے ہیں نا۔ اچھا، اب ترجمے کو چھوڑ کر آگے چلیں۔ اور یہاں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ سورہ جمعہ سے متصلاً قبل سورہ صف ہے، یعنی سورہ صف جو ہے اس میں کام بتایا گیا ہے۔ کام کیا ہے زاہد بھائی؟ جی ہاں، دین کا غلبہ، اور سورہ جمعہ اس کے بعد آ رہی ہے اور اس میں کام کا طریقہ کار بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اساسی منہج بیان کی گئی ہے، جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے انقلابی پہلو کو واضح کیا گیا ہے، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے اظہار دین حق علی الدین کلہ، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، وہ ہے مقصد، یہ ہے طریقہ کار اور منہج عمل، عمل کرنے کا طریقہ، عمل کا راستہ، وہ ہے جو ان چار آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ چار آیتیں یاد ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، جس میں یہ جو ہے وہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا ذکر آیا نا۔ تو اب آگے آ جائیں، مقصد اور طریقہ کار۔ اس مقام پر ذرا توقف کر کے ایک اہم حقیقت پر غور کر لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے مقصد اور طریقہ کار دونوں نہایت اساسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کی اپنی ضرورت ہے، مقصد بھی اور طریقہ کار بھی، دونوں میں سے ایک مس ہو جائے تو دوسرا بیکار ہو جاتا ہے۔ مقصد میں آخری منزل پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی آخری اسٹیشن ہمارا کیا ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور طریقہ کار میں ہر مرحلے کے لوازم پر توجہ دی جانی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا توازن ہی کسی کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا ضامن بن سکتا ہے۔ اور جو شخص، یہاں کیا بات ہے کہ اگر آپ مقصد کو بھول گئے تو پھر آپ یہ تلاوت آیات کرتے رہیں، تزکیہ کرتے رہیں، قرآن کی وہ حکمت اور وہ سارے کام کرتے رہیں، تو وہ تو طریقہ کار ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو اگر وہ مقصد یاد ہے لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار ہی نہیں کر رہے، تو پھر بھی آپ ایسے رہ جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا توازن ہی کسی کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا ضامن بن سکتا ہے، اور جو شخص یا گروہ بیک وقت ان دونوں کو ملحوظ نہ رکھ سکے وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ ماضی کی تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے، اور خود ہمارے گرد و پیش میں بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت، جماعت اپنے پیش نظر مقصود کے حصول کی عجلت میں درمیانی مراحل کو پھلانگ جاتی ہے، اور کسی راہ کثیر یہ قصر کہتے ہیں نا، وہاں چھوٹا گانا، شارٹ کٹ کی دلدل میں پھنسی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب الزام لگاتے تھے کہ جماعت اسلامی نے شارٹ کٹ کے چکر میں، یہ الیکشن کو وہ کہتے ہیں شارٹ کٹ میں رستہ
گوا لیا۔ شارٹ کٹ کی دلدل میں ایسی پھنستی ہے کہ پھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا، اور راہ قصیر اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتی۔ گویا وہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے بھی ہیں بھی تو کمبل اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وقفہ وقفہ سے اپنے متوسلین کی ہمت یہ کہہ کر بندھائی جاتی ہے۔ متوسلین کا کیا مطلب ہے؟ جو جڑے ہوئے ہیں، جماعتی لوگ ہیں، ان کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اس موڑ سے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو در رستہ جا۔ یہ در راستہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، در رستہ جا کیا مطلب ہے؟ اب بس نیڑے ہی ہے منزل، مایوس نہ ہو جاؤ اور بس چلتے جاؤ۔ اچھا، وہ اس کے لیے پھر کئی چیزیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم جماعت کے اوپر یا تنظیم کے اوپر کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہم اصل میں اس کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم نہ اس میں پھنس جائیں۔ آپ میں سے شاید تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا، وہ ایک غالباً شعر تھا، لہو، علامہ اقبال کا شعر ہے، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اب ان کو صرف لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ چاہیے، کام کاج کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی دیکھیں، کسی کو پتا ہوگا، نہیں پتا ہوگا آپ کو، جو یہ جب کشمیر کے اندر یہ جہاد ہو رہا تھا، پتا ہے آپ کو؟ وہاں ایک میجر مست گل تھا، کسی کو یاد ہے یہ نام؟ اس کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں بس اس نے ایک جو ہے نا وہ ایک اپنا پتہ نہیں ویسے وہ کیا تھا، وہ انڈین ایجنٹ تھا یا کیا تھا، واللہ اعلم۔ بہرحال خبروں کے اوپر آ گیا، میجر مستقل یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا، اتنے بندے اتنے بندے۔ اچھا، انڈیا کی خبروں میں بی بی سی کے اوپر میجر مستقل کا نام آ رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے چک لیا کہ یہ ساڈا ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر وہ آ گیا، پھر اس کو کبھی پشاور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی ادھر لے جا کر اسٹیج سے جا کر اس کے اوپر اپنے لوگوں کا لہو گرم کرتے ہیں۔ نہ کشمیر آزاد ہوا، نہ پھر میجر مستقل کا پتہ لگا کدھر گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ابھی تازہ نوٹ کر لیں، بنگلہ دیش میں تحریک چلی، اور یہاں کے جماعت اسلامی کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کی تحریک ہے، حکومت بنی تو سیکولر بنی، وہاں کو جماعت اسلامی کا نام ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سینٹر مشتاق وہ گیا عافیہ صدیقی کو لے کر، کہاں گیا؟ ملاقات کے لیے، تو یہاں جماعت اسلامی والوں نے جی اس کو وہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ، تاکہ عام لوگ جو ہے سمجھے بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ سینٹر مشتاق استعفیٰ دے کر گیا وہ کیا اسے کہتے ہیں، غزہ، اور وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے استعفیٰ امیر جماعت کو بھیج کر گیا تھا، اور یہاں آپ نے دیکھا کس طرح لہو گرم تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر قدیر کو کچھ دیر لے کر جو ہے وہ پھرتے رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر قدیر کا کیا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے؟ تو یہ میں نے بھی دیکھا، جب میں یہاں لیڈ کرتا تھا تنظیم اسلامی کو، تو میں ایک دفعہ ایک جلوس کہہ لیں یا اس کو لے کر جب وہ یہ ہارون آباد میں کر رہا تھا، تو پروفیسر خلیل صاحب تھے، کیونکہ ہم دوسروں کو اس میں نہیں بلاتے تھے، ہم صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتے تھے، تو پروفیسر خلیل صاحب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ یہاں انہوں نے ایم پی اے کا یا شاید ایم این اے کا الیکشن بھی لڑا تھا، جماعت اسلامی کے غالباً امیر تھے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو مجھے یہ غالباً کسی نے کہا کہ ان کو آپ نے بلایا، میں نے کہا بلایا نہیں ہے، لے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہوں گے نا تو لوگ دیکھیں گے، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ فوٹو فاٹو بن جائیں گے تو اس میں بھی ان کا آ جائے گا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھڑے ہونے دو۔ یہ ہے کہ بس وہ خدمت خلق کا کام ہو، یہ خدمت فاؤنڈیشن ہے، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ گرم رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اس کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا، لیکن بس صرف اسی کا ہی کرتا ہوں۔
تو یہ اصل کے اندر پھر یہی رہ جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ کارکنوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بس آنے والا ہے اسٹیشن، آنے والا ہے اسٹیشن، تو اسٹیشن جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصد بنا بیٹھتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک چیز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے چھت پر جانا ہے تو آپ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ سیڑھی کو۔ آپ کو یہ بھول گیا کہ میں نے چھت پر جانا ہے تو اٹھائے کس کو پھرتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ جماعت آپ نے کیوں بنائی ہے؟ یہ سیڑھی ہے یا چھت ہے؟ جماعت بنائی ہے آپ نے انقلاب کے لیے، انقلاب آپ بھول گئے تو جماعت کو لیے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، یہ نوٹ کر لیں، میں وہاں رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ مقصد گیا، اب میں نے تو یہ رحمت اللہ بٹر صاحب سے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے کہ جو کام جس کام کے لیے جماعت بنائی تھی وہ کام جو ہے وہ تو ایک طرف چلا گیا، اور ہم جو ہے وہ بس جماعت کو سنبھالنے پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جماعت تو ایک سیڑھی ہے۔ تو وہ بات ہے جو کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصد بنا بیٹھتا ہے اور راستے ہی کو منزل قرار دے لیتا ہے، نتیجتاً ساری توانائیاں ایک دائرے میں حرکت کرتے رہنے میں صرف ہو جاتی ہیں، اور اہل قافلہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ سورہ کہف کے اندر آیا نا کہ وہ قافلے والے، جماعت والے سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یہی نظر آتا ہے کہ کام بہت ہو رہا ہے، کہ مصداق صرف حرکت اور اس کی تیز رفتاری ہی کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریقہ کار موزوں نہیں ہوتا، تو جو لوگ خلافت علی منہاج نبوہ کے قیام کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے لازمی اور لابدی ہے کہ وہ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج عمل کیا تھا۔ یعنی جنہوں نے یہ غلبے کا کام کرنا ہے تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج عمل کیا تھا۔ مبادا وہ بھی متذکرہ بالا افراط و تفریق کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ اسی ضمن میں کتنی پیاری بات ہے وہ بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، لا یصلح آخر هذه الامہ الا صلح به اولھا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس طریقے پر پہلے حصے کی کایا پلٹ ہوئی، یعنی جس طرح پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اسی طرح امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی۔ یہ امام مالک کے الفاظ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے علم میں یہ بات بعد میں آئی تھی، یہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے پہلا خطبہ غالباً دیا تھا تو اس میں یہ کوٹ فرمائے تھے، تو امام مالک نے پھر ان کو کوٹ کیا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اپنی طرف سے تو نہیں کہے ہوں گے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے نا، بس وہ حوالہ نہیں انہوں نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو بہرحال یہ اثر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے کی ہوئی۔ پہلے کی ان 4 پروگرام جو ہم 4 آیتوں میں ایک پروگرام پڑھا ہے نا، اس کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اب آخری حصہ جس میں یہ انقلاب آئے گا اس کے لیے بھی اسی کے ذریعے سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر صرف اسی طریق پر جس پر پہلے حصے کا کایا پلٹ ہوئی تھی۔ اور کتنی حیرت ناک ہے یہ حقیقت، دور نبوی سے اس قدر قرب کے باوصف آئمہ دین کو کتنی فکر تھی اس آخری دور کی جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اس ضمن میں
ایک اور اہم حقیقت بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم انقلاب اسلامی کے لیے کسی منہج عمل کی جانب رہنمائی نہیں کرتا، تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید پر بھی ایک سنگین تان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حد درجہ سوء ظن، اس لیے کہ مسلمانوں پر خلافت والا منہاج نبوہ کے قیام کی سعی کو مستقلاً فرض اور واجب کر دینا، لیکن اس کے لیے کسی واضح طریقہ کار کی نشاندہی نہ کرنا صریحاً ظلم قرار پائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کام تو بتائے، کام کا طریقہ نہ بتائے، یہ تو ظلم ہوگا۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو بافواہِ آیات قرآنی ما قدر اللہ کا قدر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا، نہ بافواہِ آیات مبارکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی اس قرآن پر اس طرح غور نہیں کیا، یا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ ورا ظہورہم کے مصداق پس پشت ڈالا ہوا ہے، یعنی اصل میں ہم نے قرآن کو ہی پس پشت ڈالا ہوا ہے اور بس اس کو ایک ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، یعنی صرف ثواب ہی نہیں سی، اور بھی کچھ حیثیت تو تسی میرا ثواب جو کہ رہ گئے۔ مرکز و محور قرآن، مرکز و محور قرآن حکیم، یعنی اس پروگرام کا مرکز و محور جڑا ہے یا طریقہ کار کا مرکز و محور کی ہے؟ قرآن۔ اب ذرا ان چار اصطلاحات پر توجہ مرکوز فرمائیے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہج عمل کا بیان ہوا ہے، تو سب سے نمایاں حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ اس میں سے پہلی اور تیسری یعنی تلاوت آیات اور تعلیم کتاب تو بالبداہت قرآن مجید ہی سے متعلق ہیں۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کن چیزوں پر؟ وہ جو چار چیزیں ہیں نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ان چار چیزوں میں آیات کس کی ہیں؟ جو تلاوت آیات ہے وہ کون سی ہیں؟ قرآن کی، تو یہ تو قرآن واضح ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ تعلیم کتاب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، وہ بھی قرآن ہو گیا۔ اب دوسرا کیا رہ گیا؟ حکمت اور تزکیہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ان کی بنیاد بھی قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تزکیہ بھی قرآن سے ہے اور حکمت بھی۔ حکمت کے بارے میں تو قرآن میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے۔ تو اب اس کو ذرا دیکھ لیں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری اور چوتھی کیا بنے گی؟ تزکیہ اور حکمت، اور چوتھی کا مدار بھی قرآن ہی پر ہے، اس لیے بفہوائے الفاظ قرآنی قد جات کو موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سورہ یونس 57 نمبر آیت۔ لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت اور نصیحت بھی، اور جملہ امراض قلبی کی شفا بھی۔ تو تزکیہ نفس، یعنی تزکیہ اصل میں کیا ہے؟ صفائی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ صفائی کے لیے ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ باطن در حقیقت ثمرہ ہے تلاوت آیات کا اور بفہوائے آیت قرآنی، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ تو دوسری طرف حکمت بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے حکمت بھی اس میں نازل کی ہے۔ تو گویا کہ یہ چاروں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ یہ قرآن سے ہے۔
وہ باہر سے تزکیہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا انقلاب یہ ہے وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر وہی فرمائی، حکمت بھی جز لا ینفق ہے قرآن حکیم کا۔ گویا انقلاب نبوی کا اساسی منہج عمل پورے کا پورا گھومتا ہے قرآن مجید کے گرد، یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن حکیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے نہایت سادہ الفاظ میں تو بیان کیا مولانا الطاف حسین حالی نے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور نیچے کی جو فارسی شعر ہے نا، یہ آپ نے خود ہی پڑھ لینے ہیں، یہ ہیں بھی زیادہ، ورنہ میں کوئی تڑلا ماردا، پر زیادہ ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآن حکیم چوں بجا در رفت، یہ چوں بجا در رفت اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ جان میں اتر جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روح میں سرات کر جاتا ہے، قرآن جب روح میں سرات کر جاتا ہے، یہ اصل میں اوپر والے شعروں میں یہ لفظ آیا نا، تو اس وجہ سے کہ مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے باطن میں سرات کر گیا، یعنی قرآن جب ان کے باطن میں سرات کر گیا اور ان کے اذہان و قلوب اس کے نور سے منور ہو گئے، نتیجتاً ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئی، اور ان کے عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئیں، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں، ان کی صبح بدل گئیں، ان کی شامیں بدل گئیں، ان کی زمین بدل گئی، ان کا آسمان بدل گیا، یہاں تک کہ اگر پہلے زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ بنائے تھے، یہ ان میں تبدیلی آئی قرآن کے ذریعے سے، اور یہ ساری تبدیلی ثمرہ تھی ایک کتاب اور اس کے علم اور حکمت اور اس کے معلم اور اس کی تعلیم و تربیت کا، فصلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلما، میں معلم، استاد، ٹیچر بنا کر جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہوں۔ واضح رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ایجابی اور مثبت عمل صرف اور صرف تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم کتاب اور حکمت تھا۔ تصادم اور کشمکش کی وہ ساری صورتیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اصلاً مظہر ہیں اس رد عمل کا جو ایک غلط نظام فکر اور عمل کی جانب سے دعوت حق کے جواب میں پیش آنا لازمی ہیں۔ یعنی انقلاب تو قرآن نے اندر پیدا کر دیا، نفرت پیدا کر دی سود سے، زنا سے، غیر اللہ کی حاکمیت سے، تو پھر وہ جان دینے کے لیے تو تیار ہونا ہی تھا اس نے۔ تاہم اصل عمل اور رد عمل یہاں نوٹ کر لیں، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ویسے اس وقت یہ ٹائم نہیں، کوئی ذاتی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے نا کہ ان کے منہ پر تھوک دیا تو رک گئے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جب قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ریگولر تعلق ہوگا تو یہ بات آئے گی، آپ اپنی سطح پر معاف کر دیں گے، لیکن جب وہ اللہ کی بات آئے گی تو پھر وہاں بندہ جو ہے نا وہ ڈٹ جائے گا، جان بھی دے جائے گا۔ تاہم اصل عمل اور رد عمل کے تدارک کے لیے اختیار کی جانے والی تدبیر کے مابین فرق و امتیاز نہ کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔
کتاب الہی اور اس کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت تو ظاہر ہے کہ بیان تو کجا تخیل و ادراک کی گرفت میں بھی نہیں آ سکتی۔ موجودہ دور میں تو ایک عام انسان کی تصنیف، یہ وہ کارل مارکس کی غالباً اس کا ذکر ہے، کا یہ اعجاز نگاہوں کے سامنے ہے کہ روئے زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے اس وقت قائم تھا، اب وہ ختم ہو گیا۔ USSR، سوویت یونین، اب وہ صرف روس رہ گیا، ورنہ تو آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، تو قائم ہے، اور وہ سب اس کے ظہور و بروز کے سوا اور کچھ نہیں۔ غالباً وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ دی کتاب ادھی زمین تے اتے اپنا اثر چھڑ سکتی ہے تو قرآن نو تسی ایویں سمجھتے ہو کہ یہ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ غالباً اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے مارکس کے بارے میں، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو نہیں ہے پر یہ دیکھو بھی ایک کتاب ہے گی ہے جیڑی مطلب انقلابی کتاب ہے۔ بس آج ہم یہیں ختم کریں گے انشاءاللہ، اگلی نشست میں پھر اس سے آگے پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔